السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 107 تا 110 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ سورۃ التوبہ سے ہے، 11واں پارہ ہے، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 13 اور پارے کا رکوع نمبر 2 مکمل ہو رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے 2 قسم کی مساجد کا تحلیل و تجزیہ ارشاد فرمایا ہے۔ تفصیلات تو اس میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم بنیادی نقطے اس مختصر وقت میں اجاگر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک مسجد کا تعارف کروایا جس کو مسجد ضرار کہتے ہیں۔ مسجد ضرار کون سی ہے؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ مسجد ضرار کی سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ وہ ضد پر قائم ہوتی ہے، نقصان پر قائم ہوتی ہے۔ ہم مسلسل منافقین کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے رویوں کے اعتبار سے ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، اور یہ بھی منافقین کا ایک رویہ اور ایک ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کے ذہن کی، ان کا ذہنی تجزیہ وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، حزب اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان میں دراڑیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور حزب الشیطان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد ضرار کہتے ہیں۔ تو پہلا اس کا کام کیا ہے؟ مسجداً ضرارا، وہ ضد پر ہے۔ کس کی ضد پر ہے؟ حزب اللہ کی ضد پر ہے۔ مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی ہے اور آگے آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ مسجد ضرار بنا رہے ہیں۔ دوسری اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کفر پر ہے۔ تیسری اس کی بنیاد ہے وہ تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے ہے، ان میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے ہے۔ چوتھی وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جماعت کام کر رہی ہے اس پر گھات لگانے کے لیے ہے اور ان کو نشانہ بنانے کے لیے ہے۔ چنانچہ یہ مسجد بنائی گئی، مسجد ضرار، جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ اس کا مقصد بھلائی ہے، بہتری ہے۔ واللہ یشہد،
انہم لکاذبون۔ اللہ رب العزت خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، لہذا یہ جو مسجد ضرار ہے اس کے مقاصد درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ابھی مدینہ المنورہ سے پہلے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آرڈر دیا کہ یہ مسجد ضرار ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ ادھر سے منافقین نے یہ ساز باز کی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو اس کے افتتاح کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ وہ بھی باہر پہنچ گئے مدینہ المنورہ سے پہلے اور انہوں نے دعوت دی کہ آپ اس کا افتتاح کیجئے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ جاتے ہوئے 2 رکعت نوافل پڑھیں گے، اس کا افتتاح ہو جائے گا اور مرکز بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب اس کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ اس کو گرا دیں۔ چنانچہ اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ مالک بن دخشم اور معد بن عدی رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا اور انہوں نے اس مسجد کو گرا دیا۔ یہ مسجد ملیا میٹ کر دی گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ اصل میں عنوان مسجد تھا، اور مسجد کا عنوان بنا کر کام جو اس سے لینے تھے وہ بڑے خطرناک تھے۔ وہ حزب الشیطان کے اعلی کاری اور جاسوسی کے طور پہ اس سے کام لینا تھا، اور حزب اللہ اور اللہ رب العزت کی جو سچی جماعت ہے اس میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے پراپوگنڈا کر کے اور مختلف طریقوں سے اس کو نقصان پہنچانا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اس کو گرانے کا حکم ارشاد فرما دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس کے اوپر کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ افتتاح تو بڑی دور کی بات ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اصل میں جو سب سے پہلے دن جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، پرہیزگاری پہ رکھی گئی ہے، آپ اس پہ کھڑے ہوں گے۔ اس میں کون لوگ ہیں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں جو طہارت حاصل کرتے ہیں، پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، وہ باطناً اور ظاہراً پاک اور صاف ستھرے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت ایسے ہی پاکیزہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی ہے، وہ کون سی ہے؟ فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ یہ دوسری مسجد دیکھیں، مسجد قباء ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ ورضوان، اللہ کی رضا ہے۔ تقوی کی پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اللہ کی بالادستی کو قائم کرنا ہے۔ دوسری اس کی بنیاد کیا ہے؟ بھلائی، کہ انسانیت کے جو بنیادی اصول و ضوابط اور دائرے ہیں، انسانی نوعی تقاضے ہیں، ان کی پہچان پیدا کرنا ہے۔ لہذا ایک طرف اللہ کی رضا، اللہ کی بالادستی، دوسری طرف انسانیت دوستی پر مبنی عادلانہ نظام کا قیام، اصل میں یہ تقوی ہے، یہی تقوی کی تشریح ہے۔ تو گویا وہ مسجد جو مسجد نبوی شریف ہے اور مسجد قباء ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں، اللہ کی بالادستی کے لیے ہے۔ یہ ٹریننگ سینٹر ہے، یہ وہ مراکز ہے جہاں سے حزب اللہ کو فکری جلا ملتی ہے، فکری شعور ملتا ہے، اعلیٰ نظریہ ملتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک ایسا عمل و کردار پیدا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بالادستی چاہتے ہیں۔ یہ مساجد ہیں جو کہ اللہ کی مساجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
اسی کو عنوان بنا کر اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ سورۃ الجن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمام مساجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اس لیے دور حاضر میں بھی ہم نے یہ تجزیہ پیدا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی مساجد میں اللہ کی بالادستی کی بات ہونی چاہیے۔ اگر کسی مسجد میں فرقہ واریت کی بات ہوتی ہے، وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی بات چیت ہوتی ہے، یا انسانیت کی خدمت اور عدل اور انصاف رواداری کے نظام کو قائم کرنے کی بجائے وہ ظالمانہ نظام کی حمایت ہوتی ہے، تو یہ کردار درست نہیں ہے۔ مسجد کا کردار، آج کی مساجد کا کردار وہی ہونا چاہیے جو مسجد نبوی شریف کا کردار ہے، جو مسجد الحرام کا کردار تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کی بالادستی غالب کرنا، اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کرنا جس کو خدا شناسی کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا جو پلر ہے تقوی کا، انسانیت پر ایک بہترین عدل کا، مساوات کا، قوت اور رواداری کا نظام قائم کرنا، جس میں بلا لحاظ رنگ و نسل مذہب سارے انسان ان کے حقوق پورے ہوں، اور مسجد سے جو آواز اٹھے وہ انسانیت کی آواز اٹھے، وہ جوڑنے کی آواز اٹھے، لوگوں کو ملانے کی آواز اٹھے، وہ لوگوں کو قریب کرنے کی آواز اٹھے، اور یہی سیاسی نظام ہوتا ہے۔ آج کا جو سیاسی نظام ہے وہ تو مفاداتی سیاستیں ہیں، مفاداتی جمہوریت ہے۔ اسلام کا جو عادلانہ سیاسی نظام ہے وہ ہے یہ کہ جوڑ پیدا کیا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، جمعہ میں، عیدین پر، بعد میں خلفائے راشدین اسی مسجد کے امام خطیب ہیں۔ تو جو وقت کا حکمران ہے وہ وقت کا امام بھی ہے، وہ وقت کا مبلغ بھی ہے، وہ جمعہ بھی پڑھا رہا ہے، وہ خطبہ دے رہا ہے، اور خطبے میں کیا بات چیت کر رہا ہے؟ اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ خطبے میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ انسانیت کی بالادستی ہونی چاہیے، انسانی حقوق کی بالادستی ہونی چاہیے، لہذا اگر کوئی انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا تو یہ حکمران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خلفائے راشدین ہیں وہ اس میں رکاوٹ پیدا کر دیں گے۔ وہ اس طاقتور کو جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہوئے ان پر کسی قسم کا ظلم پیدا کرے گا، تو اس وقت کے جو عادل حکمران ہیں اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، روک لیں گے، وہ رکاوٹ بن جائیں گے، اور سوسائٹی اور معاشرے میں عدل کا نظام قائم کریں گے۔ اصل میں یہ مساجد کا کردار ہے جو اللہ رب العزت کی مساجد ہیں، اور یہی کردار آج بھی رہنا چاہیے۔ مساجد اصل میں ٹریننگ سینٹر ہے، یہ تربیت گاہیں ہیں جہاں سے حزب اللہ کی تیاری ہونی ہے، جہاں سے قائدین کی تیاری ہونی ہے، اور اس کے اثرات پھر معاشرے میں پیدا ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت ان مساجد کے سچے کردار کو زندہ فرمائے۔ آج دور حاضر میں جو نظام ظلم ہمارے ہاں موجود ہے اس کے اثرات و نتائج ہماری مساجد اور مدارس پہ آگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سچا نظریہ، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت میں جو منازل ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله۔